شریف پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شہر تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے تو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، آج کی ہماری گفتگو فلسطینی مسلمانوں پر قائم کیے گئے ظلم و جور کے حوالے سے ہے۔ جس طرح کہ آپ بہتر جانتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم باخبر ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں پر پانی بند کر دیا گیا، صحت کی سہولیات مفقود ہو گئیں، ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں، قبرستانوں میں دفن کرنے کے لیے جگہ باقی نہ رہی، اور دوسری طرف اربوں کی تلواریں رقص کرنے کے کام آ رہی ہیں۔ دنیا میں واحد اسلامی ملک اندرونی معاملات میں ہی گھری ہوئی ہے، اور ہمارے حکمران وہ اس حوالے سے خاموشی کی لمبی کا چادر تان کر آرام فرما ہے۔ ایسے عالم میں بحیثیت مسلمان ہمارا دل فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، جس طرح ہمارے جسم میں کہیں درد ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی زمین پر کوئی مسلمان ہو، اسے تکلیف ہو، اذیت ہو، پریشانی ہو، تو بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اذیت، تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اس پہ کافی سرچ کیا کہ ایک عام مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی صورتحال پر کیا کر سکتا ہے؟ تو جو جواب ملے وہ یہ تھے کہ اس کے لیے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوئی تنظیمات موجود ہیں تو ان کے ذریعے وہاں سامان بھجوایا جا سکتا ہے، لیکن صورتحال اس سے بھی بہت مختلف ہے کہ ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف اسرائیل ہے، اور چند کلومیٹر کا بارڈر یہ مصر کے پاس ہے، اور مصر میں بھی کوئی اسلام پسند حکومت نہیں ہے۔ اسلام پسندوں کو ایک سائڈ میں کر دیا گیا جنہیں اخوان المسلمین کہا جاتا تھا، اور بدلے میں امریکہ نواز حکومت کو قائم کیا گیا۔ جنگوں کے بیچ جدید دنیا میں کچھ نہ کچھ اصول موجود ہیں کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، ادویات کی فراہمی منقطع نہ کی جائے گی، بجلی منقطع نہ کی جائے گی، مگر غزہ میں اس سے بھی گمبھیر ترین صورتحال ہے کہ وہاں تقریباً 4 دن ہو گئے ہیں بجلی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور واحد بارڈر مصر کا اس کو ابھی تک مصری حکومت نے کھولنے کی اجازت نہیں، تو ظاہر ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں پریشانی تو ہے۔ پھر ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ آپ روئے زمین پہ جہاں بھی مسجد بنا لیں کوئی بھی نہیں آپ کو روکے گا، جزائر فیڈی سے لے کر چلی تک آپ جہاں بھی جگہ لے کے مسجد بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، اور مسجدیں موجود ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو سوائے وہ اتنا سا حصہ ویٹیکن سٹی کا جہاں پہ آپ کو مسجد نہ ملتی۔ جس ملک میں بھی چلے جائے آپ کو وہاں پہ مسجد ضرور ملے۔ بعض تنظیمات تو ایسی ہیں الحمدللہ اچھا کام کر رہی ہیں کہ ایک شہر میں ان کے 16 18 سینٹرز ہیں، اسلامک سینٹرز کے نام سے۔ کسی نے کلچرل سینٹر کا نام رکھا ہے، کسی نے ایجوکیشنل سینٹر کا نام رکھا ہے، تو اسلامی تنظیمات اس کو آپریٹ کرتی ہیں۔ تو دنیا کو مساجد سے
فرد واحد کی عبادت سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، جہاں بھی چلے جائیں وہ کہتے ہیں جتنی مرضی محفلیں کریں، جتنے مرضی لیکچر دیں، کوئی نہیں آپ کو روکے۔ ربیع الاول کا جلوس نکالیں، محرم کے حوالے سے آپ جلوس نکالیں، آپ کا کوئی اوکیزن آ جاتا ہے آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ آپ کو پاکستان میں تو شاید تھوڑی بہت دقتیں زیادہ ہوں، مگر وہاں یہ بھی دقتیں نہیں۔ مسئلہ کس سے ہے؟ مسئلہ جب کوئی شخص اسلامی نظام حکومت کی بات کرتا ہے، جب کوئی شخص اسلامی فائنانس کی بات کرتا ہے، ان دو جملوں سے مسئلہ ہے۔ آپ نے نظام حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی۔ جب آپ نے کہنا ہے کہ بھی میں غیر سیاسی مسلمان ہوں تو آپ سر آنکھوں پر ہیں۔ جب آپ نے یہ کہہ دینا ہے کہ بھئی میں ایک سیاسی مسلمان ہوں تو پھر آپ مشکوک ہو جائیں گے کہ آپ کا سیاست سے تعلق کیا ہے۔ اچھا، یہ بات پھینکنے والی نہیں ہے، توجہ سے سنیے کہ دنیا کو انفرادی اسلام سے قطعاً مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ رینکنگ پہ آنے کے لیے، اوپر والے نمبروں پہ آنے کے لیے چینلز کروڑوں کروڑ روپیہ دیتے ہیں، اسلامی چینل مفت میں اوپر کے نمبروں پہ چلتے ہیں۔ رائے بند اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی اہل سنت کے اجتماع میں جب ملتان میں ہوا کرتا تھا، لاکھوں کی تعداد میں احباب جایا کرتے تھے، ہم بھی جایا کرتے تھے۔ کس نیت سے جاتے ہیں؟ جی یہاں پہ دعا کریں گے، تو دعاؤں سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کو دوا سے ہے کہ یہ نظام حکومت کی بات نہیں کرے گا، یہ اسلامک بینکنگ کا نام نہیں لے گا، یہ فائنانس کی بات نہیں کرے گا، سود کے خلاف لب کشائی نہیں کرے گا۔ اس سے مسئلہ، آپ کی کوئی تنظیم ہو، تحریک ہو، آپ کہیں جی 2 لاکھ ممبر ہیں، وہ کہیں گے جی ہماری طرف سے 2 لاکھ اور بڑھا لیں، بسم اللہ کیجئے۔ آپ کا ایک سینٹر ہے، ایک جگہ ہم خود دیں گے، آپ اس پہ تعمیر کریں، بلکہ ہم فنڈنگ بھی کریں گے، آپ تعمیر کریں، مگر اسلامی سیاست کی بات نہیں ہوگی، اسلامی نظام حکومت کی بات نہیں ہوگی۔ اور یہی ہماری ذہن سازی کر دی گئی۔ کوئی اسلام پسند آدمی وہ سیاست کے نام پہ بات کرتا ہے، کہتا ہے جی میں سیاست میں آؤں گا، تو اس کو وہ گالیاں پڑتی ہیں کہ علمان الحفیظ۔ ہمارے یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ یہ چند سالہ تاریخ ہے کہ جو سیاست میں آیا ہے، اسلام پسند آیا، اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا کیا رویہ روا رکھا۔ علامہ خادم رضوی کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ کیا لنگڑا نہیں کہا، لولا نہیں کہا، مدرسے سے پڑھا ہوا، یہاں سے اٹھا ہوا، یہ کیا دین کی بات کرے گا؟ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا یہ نہیں دیکھا گیا؟ مولانا طارق جمیل دعا بھی کروانے چلے جائیں تو لوگ اس پہ بھی پتھر مارنا شروع کر دیتے۔ اسلام پسند آدمی، تیرا سیاست سے تعلق ہی کیا ہے؟ جبکہ ہمیں دین کے سکھاتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے جملہ انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، کوئی ایک بھی سیاست سے الگ نہ تھا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں جی میں سیاست سے تعلق نہیں رکھتا، آپ کو سر پہ بٹھائیں گے، آنکھوں پہ بٹھائیں گے، سلوٹ کیا جائے گا، یہ آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب آپ سیاست کی بات کریں گے، اسلام پسند نے سیاست کی بات کر دی، کیوں؟ اس نے جب سیاست کی بات کی ہے تو اسلامی سیاست کے اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول وحدانیت ہے کہ حاکمیت اعلیٰ میرے مولا کی ذات ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو فقط اللہ کا چلے گا۔ ہمارے آئین میں بھی پہلے نمبر پہ لکھا ہوا کہ حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے۔ اسلامی سیاست کا دوسرا اصول یہ ہے محمد مصطفیٰ کی رسالت ہوگی، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ شورا کی بات ہوگی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات یہ اتفاق رائے سے طے ہوں گے، فرد واحد اس حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ حکومت بنے گی تو شورا کے ذریعے بنے گی، حکومت گرے گی تو شورا کے ذریعے گرے گی۔ اب شورا میں یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے جمہوریت میں بھی کہتے جی شورا ہے، مشورہ ہوتا ہے، بھی سب نے ووٹ ڈالنا ہے، 500 لے کے ووٹ ڈالے وہ بھی ایک طرف، ایک عالم باعمل ووٹ ڈالے وہ بھی ایک طرف، بریانی کی دیکھ کھا کے ووٹ ڈالے اس کا بھی ووٹ ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ووٹ ڈالے اس کا بھی ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسلام اس جمہوریت کے خلاف ہے،
اسلام ویسے ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہے. اسلام کہتا ہے تم بندوں کو گنتے کیوں ہو, بندوں کو تولو کہ ووٹ دیا کس نے. بندوں کو گننا یہ اسلامی سیاست میں صحیح نہیں ہے, بندوں کو تولنا جائز. علی ووٹ دے تو 1000 لوگوں کے برابر ہوگا, کوئی اور ووٹ دے گا تو وہ 1 کے برابر ہوگا. عمر فاروق بات کرے گا تو 1,00,000 کے برابر ہوگی, کوئی اور بات کرے گا تو 1 کے برابر ہوگی. یہ اسلام کا مزاج ہے. اب اس مزاج کی بات نہیں کی جاتی. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, دیگیں کھلائیں گے, ہم 1 to 5 تقسیم کریں گے, ہم فلاں چیزیں دیں گے, ووٹ لے کے آؤ, بندے لے کے آؤ. بندوں کو گنا جاتا ہے. اسلامی نظام میں بندوں کو گنا نہیں جاتا, بندوں کو تولا جاتا ہے. دیا کس نے؟ قرآن نے اسلامی ریاست اور سیاست کے اصول بتائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں, جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جن کو اللہ نے ایبلٹی دی ہے, کیپیبلٹی دی ہے, صلاحیت والے ہیں, قابلیت والے لوگ ہیں, پھر تم نے ان کی اطاعت کرنی. یہ 3 بنیادی اصول ہیں. اس کے بعد پھر حق انصاف ہے, حق پناہ ہے, حق خود ارادیت ہے. یہ اسلام کے نظام سیاست کے اصول اور ضوابط ہیں. مگر ہمیں سیاست کی بات نہیں کرنی. ایک صاحب کہنے لگے فلاں مولانا صاحب بہت اچھے تھے, بس سیاست میں نہ تھے. سیاست کے بغیر مکمل کیسے؟ ہم کیا صرف رائے منڈ دعا مانگنے کے لیے جائیں؟ 1.5 ارب مسلمان دعا مانگ رہے ہیں, مگر فلسطین کو انہوں نے فاسفورس بمبوں کے ذریعے مٹی کا ڈھیر بنا دیا. کیا صرف دعا مانگنے سے کچھ ہو جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر دعا ہی مانگتے. آپ نے صحابہ سے کہا صحابہ ہم 313 ہے, وہ 1000 ہیں, کیا کریں؟ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم یہود کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی جناب موسیٰ سے کہا تھا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. آپ جائیں, آپ کا رب جائے, جا کے لڑو, جب کوئی فیصلہ ہو جائے بتا دینا, ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں, آپ حکم دیں گے تو سر کٹا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے. ابرو کا اشارہ ہوگا تو یا رسول اللہ نسلیں آپ پر قربان کر دیں گے. ہم وہ نہیں ہیں جو موت سے بھاگنے والے ہیں, ہم موت کو گلے لگانے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام پسند لوگوں نے, خوف خدا رکھنے والوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور فقط سجدوں میں ہی ہم پڑے رہے. جب قیام کا وقت آیا, وہ کسی شوخ نے ایک مصرع لکھ دیا ممبر محراب پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب قیام کا وقت ہے سجدے میں گر جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی اسلام پسند حکمران ہوتا تو کم از کم بات تو کرتا. اس وقت اعلانیہ طور پہ روئے زمین پہ 2 ریاستیں مذہب کے نام پر وجود میں آئی ہیں. 1947 میں پاکستان اور 1948 میں اسرائیل. اعلانیہ طور پہ مذہب کے نام پر وجود میں. وہاں مذہب کا نام لینا گناہ نہیں ہے, مذہب کی تعلیم دی جاتی, اور اصول یہ ہے جو سب سے اعلیٰ دماغ ہوگا اس کو مذہب پڑھایا جائے گا. اور یہاں الٹی ہی چال چلتے ہیں. دیوان گانیش جو سب سے شرارتی ہے, سب سے نکما ہے, اس کو کہتے ہیں مسجد میں ڈال دو, اس کو کہتے ہیں انہوں مولوی بنا لو, اس کو مسجد میں ڈال دو, اس کو مدرسے میں پڑھاؤ, قاری صاحب اس کو ڈنڈے مارے, اس کو سوٹیاں ماریں. جو پہلے سے شرارتی ہے اس نے کیا دین کی زمام سنبھالنی ہے, اس نے کیا اقتدار سنبھالنی ہے؟ دوستو ہمیں ذہن سازی کرنا ہوگی. جب تک ہمارے حکمران اسلام پسند نہیں ہوں گے, جب تک ہمارے حکمران اسلام پسند نہیں ہوں گے, اسلام سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے, یہ حال ہوگا جو لیبیا میں ہوا, یہ حال ہوگا جو ملک شام میں ہوا, جو عراق میں ہوا, جو فلسطین میں ہو رہا ہے, جو یمن میں ہو رہا ہے. مسلمان سارے کے سارے ممالک راکھ کا ڈھیر بنائے جا رہے ہیں. شعور کا فقدان ہے. اگر کوئی دین پسند, اسلام پسند سیاست کی بات کرے تو حقارت کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ خود دین سیکھ کے اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے. نبی اکرم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ حضور نے فرمایا مسجد حرام.
یا رسول اللہ پھر اس کے بعد فرمایا مسجد اقصی۔ نبی اکرم جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اس نیت سے جانا یہاں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا المسجد الحرام و مسجدی و مسجد الاقصی، پہلے مسجد حرام ہے، پھر میری مسجد مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی ہے۔ ثواب کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا جو مسجد حرام میں 1 فرض ادا کرے گا اللہ 1,00,000 فرض کے برابر ثواب دے گا۔ جو مسجد نبوی حضور کی مسجد میں نماز پڑھے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا حضور نے فرمایا اللہ 25,000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ جملہ انبیاء نے یہاں نماز ادا کی، جملہ انبیاء یہاں پہ جلوہ گر ہوئے۔ میرے مصطفیٰ جو گولڈن ڈوم بنا ہوا ہے جس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، یہ اصل میں سارے کا سارا مسجد اقصی کا حصہ، جس طرح کہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کی جگہ بالکل تھوڑی ہوا کرتی تھی، باب السلام سے باب جبریل تک، اور اب پورا مدینہ منورہ یہ مسجد نبوی میں داخل ہے۔ مسجد حرام حضور کے زمانے میں بالکل چھوٹی سی ہوتی تھی، اب کئی کلومیٹر تک مسجد حرام ہے۔ اس طرح مسجد اقصی ایک وسیع و عریض خطے کا نام ہے، ایک جگہ پر مسجد اقصی کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، اسی مسجد اقصی کے احاطے میں قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہو چکی ہے، اب ابھی بھی اس کا بہت سارا احاطہ خالی ہے۔ یہ ساری کی ساری پاکیزہ زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ چھوڑی ہیں۔ اس کے ارد گرد برکتیں کیسی ہیں؟ برکت تو مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء مدفون ہیں، انبیاء کے مزارات موجود ہیں، ان مزارات کی وجہ سے اللہ نے یہاں پہ برکتیں رکھی۔ تو بحیثیت مسلمان ہم دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، اے مولا تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، مسلم حکمرانوں کے دلوں کو پھیر دے۔ اے مولا فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی جیسی نعمت نصیب فرما۔ اے مولا مسلمان دنیا میں جہاں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اے مولا مسلمانوں کو عروج فاروقی نصیب فرما۔ آج ہم یہاں پہ آرام میں ہیں، عیش میں، بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ وہ جو روزانہ اپنے بچوں کے لاشیں اٹھاتے، وہ جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو ایک مسلمان کا دل تڑپتا ہے، ایک مسلمان کا دل روتا ہے۔ اے مولا تو تڑپتے دل کی، روتے دل کی فریاد سننے والا ہے۔ اے مولا ہم اشکوں بھرے اس جگرے کے ساتھ، اس دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں، مولا ہمارے مسلمان بھائیوں کی خیر فرما، ہماری مسلمان بہنوں کے سروں پہ ان کی چادر سلامت فرما۔ اے مولا مسلمان دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں، اے پاک پروردگار ہم تیرے عاجز کمزور بندے ہیں، مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مولا تیرا ہی آسرا ہے، پاک پروردگار غائبانہ امداد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔